بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کے پڑھنے کی فضیلت آئی ہے اور اس کے پڑھنے کا اہتمام کسی زمانے میں ہوتا تھا۔ ہر مسجد میں شہروں سے لے کے دیہات تک جہاں بھی جاؤ مساجد میں سورہ یاسین اور سورہ کہف ضرور رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے رسالے علیحدہ طور پر چھپے ہوئے، فجر کی نماز میں لوگ آتے تو یاسین شریف پڑھ کر جاتے تھے، اور جمعے کی نماز میں آنے والے نماز سے پہلے آ کر سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب جیسے بہت سی اچھی رسمیں مسلمانوں کی چھوٹ گئیں اور ان کی جگہ بری رسموں نے لے لی، سنتیں چھوٹ گئیں، ان کی جگہ بدعتیں ہمارے سماج کے اندر داخل ہو گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چھوٹ گئیں اور یورپین اقوام کی تعلیمات مسلمانوں نے اپنے لیے پسند کر لی، اسے اختیار کر لیا۔ اسی سلسلے میں یہ بھی ختم ہو گیا کہ مسجد میں آئیں تو جتنا وقت ملے قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، فجر کے بعد یاسین شریف پڑھ لیں، جمعے کے دن سورہ کہف کا اہتمام کر لیں۔ حالانکہ جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، دجالی فتنوں کا ظہور بڑھتا جا رہا ہے، اور حضرت علیہ السلام نے سورہ کہف کو دجال اور اس کے فتنوں سے امان کا سبب اور وسیلہ بنایا ہے۔ تو آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ لوگ سورہ کہف کے پڑھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ دجالی فتنوں نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر رکھا ہے۔ جدھر دیکھو دجال کی سازشیں چل رہی ہیں۔ دجال عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی اصل دجل ہے۔ دجل کے معنی ہیں فریب اور دھوکہ۔ آج جتنی مشینریز اور جتنی ٹیکنالوجی وجود میں آ رہی ہے، یہ فریب اور دھوکے کی بنیاد پر وجود میں آ رہی ہے۔ لوگ اس کی وجہ سے طرح طرح کے دھوکوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ سب دجال سے آنے سے پہلے اس کے اثرات ہیں۔ جیسے نبیوں کے آنے سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے اثرات اور اس کی برکات سارے عالم میں دیکھی جاتی تھی، اسی طریقے سے دجال کے آنے سے پہلے وہ کفر کا امام ہے، وہ دجل اور دھوکے کا امام اور رہبر ہے۔ ساری دنیا کی دھوکے اور ساری دنیا کی دجل اور فریب اسی کے ذریعے سے وجود میں آتی ہیں۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ اس دور میں مسلمان سورۃ الکہف کا اہتمام کرتے۔ پھر سورۃ الکہف حضرت علیہ السلام نے فرمایا کم از کم سورۃ الکہف کی ابتدائی آیتیں پڑھ لیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے آخر کی آیتیں پڑھ لیں،
کم سے کم اگر پورا نہیں پڑھ سکے، لیکن پورا پڑھنا اور محض پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف کے اندر چند اہم واقعات کی نشاندہی فرمائی ہے، کچھ قصے بیان فرمائے ہیں۔ ان کو سمجھنا اور ان کو جاننا ایمان کے استحکام اور مضبوطی کا سبب ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ کہف کو ہمارے لیے کہف بنایا، یعنی دجالی آزمائشوں سے پناہ اور حفاظت کا وسیلہ و ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ یہ واقعات جو قرآن مجید میں ہیں بس یہی واقعے سچے واقعات ہیں۔ لہو القصص الحق، یہی سچے قصے ہیں، سچی باتیں ہیں، کیونکہ کوئی بھی آدمی کچھ بیان کرے تو اس کی معلومات میں کمی بیشی کا خطرہ باقی رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بیان کریں اور اللہ کی طرف سے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں تو اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس لیے قصص الحق، سچی کہانیاں بس یہی ہیں جو قرآن مجید میں ہیں، یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور ہم تک صحت سند کے ساتھ پہنچی ہیں۔ وہ واقعات بھی قصص الحق ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو اتارے، بالخصوص سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے جن واقعات کی نشاندہی فرمائی وہ سب ایمان بنانے والے ہیں، وہ سب یقین کو مضبوط کرنے والے ہیں، آخرت کے عقیدے پر اعتماد پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے واقعات بیان فرمائے۔ تو سورہ کہف پڑھنا نہ سمجھیں تب بھی ان واقعات کی برکت سے، کلام ربانی کی برکت سے آدمی بہت حد تک محفوظ رہے گا، لیکن اصل منشا تو سمجھنا ہے کہ کیا کیا اللہ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ کم سے کم جو لوگ پابندی کے ساتھ سورہ کہف پڑھتے ہیں انہیں اہتمام کے ساتھ 1 2 3 4 5 مرتبہ سورہ کہف کی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے۔ مختصر تفسیر پڑھیں، بس اتنا جتنا اللہ نے بیان فرما دیا ہے، زیادہ اس کی تاریخی تفصیل میں نہ جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ضرورت ہوتی تو اللہ خود نازل فرماتے، اس لیے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ اس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے آدمی کو بات اور اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کسی کو توفیق دے تو پوری تفصیل سے پڑھیں، جیسے علیحدہ مورخین نے محنت کی۔ علامہ حفظ الرحمن سوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن کے نام سے علیحدہ سے تفسیر لکھی قرآن کریم کی۔ اس میں پورے قرآن کی تفسیر نہیں ہے، اس میں صرف قرآن میں بیان کیے گئے واقعات کی تفسیر ہے۔ قصص قصے کی جمع ہے۔ جو واقعات قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان واقعات کی تفصیل انہوں نے علیحدہ سے بیان کر دی، ایک ایک واقعہ اس کو تاریخ کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ سمجھ کر کہاں پیش آیا، کون سے پیغمبر کی کہاں بعثت ہوئی، اس علاقے کی قوم کون سی ہے، زمانہ کون سا ہے، وہاں کے لوگوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا، قرآن نے جو اشارات دیے ہیں اس کی تفصیل کیا ہے، ان سب چیزوں کو تحقیق کر کے ایک جگہ بیان کر دیا۔ وہ بھی قصص القرآن 4 جلدوں میں اکٹھا ہو سکے۔ اب لوگ اس زمانے میں تفصیل سے پڑھتے نہیں، تو علماء نے اور بھی سہولت کر دی کہ قصص القرآن کا خلاصہ بھی لکھ دیا کہ بھائی جو واقعہ جتنی تفصیل سے ہے اس میں سے ضروری حصہ لے کر الگ کر کے اس کا خلاصہ بھی شائع کر دیا اور جمع کر دیا۔ لیکن پڑھنے کا ذوق ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے۔ ایک بڑے عالم دین ہندوستان میں گزرے ہیں، علامہ سید سلیمان ندوی۔ انہوں نے
ایک کتاب لکھی ہے ارض القرآن. قرآن میں جتنی زمینوں کا، جتنے علاقوں کا ذکر آیا ہے، وہ بستیاں کہاں ہیں، پہلے ان کا نام کیا تھا، آج اس کا نام کیا ہے، اور ان بستیوں کی جو ہے مسافت کیا ہے، اور ان بستیوں میں کون نبی تشریف لائے، اور ان بستیوں کے خصوصیات کیا ہیں، ان کے حالات کیا ہیں، یہ زمینیں کہاں ہیں، عام طور سے آدمی کو سمجھ میں نہیں آ سکتا. زمین کا تذکرہ آ جاتا قرآن میں، فلاں علاقہ، وہ علاقہ ہے کہاں آخر؟ جغرافیائی اعتبار سے دنیا میں کس خطے کو کہا جاتا ہے؟ اس کے اوپر تاریخی محنت کر کے مستند ترین تاریخ جمع کی، اس کا نام ارض القرآن ہے. قرآن کریم کے اندر مثالیں دی گئی ہیں، اللہ نے کئی مثالیں دی اور فخر سے فرمایا کہ ہم بہت اچھی اچھی مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں بے شمار مثالیں دی گئی. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں خود فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. دنیا کی زندگی کی مثال دیجئے. ایک دو آدمی امیر اور غریب تھے، ان میں ایک مغرور تھا، ایک عاجز تھا، ان کی مثال دیجئے. تو اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے. تو علماء نے اس پر محنت کی اور امثال القرآن پر مستقل کتابیں لکھ ڈالی کہ یہ قرآن میں مثالیں کتنی آئی ہیں اور کیوں دی گئی ہیں یہ مثالیں، اور ان مثالوں سے اللہ نے کیا سمجھانا چاہا ہے. تو امثال القرآن اس کے اندر آ گئی. اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر بعض مقامات ایسے ہیں جو بہت ہی خاص مفہوم اور معنی رکھتے ہیں، ان کو غریب القرآن کے نام سے جمع کر دیا اور قرآن میں بعض آیتیں ایسی ہیں جس کا مطلب سمجھنا بہت مشکل ہے، اس کو علماء نے مشکلات القرآن کے نام سے جمع کر دیا. قرآن میں کتنے فنون ہیں، بے شمار فنون اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھے. علامہ فخر الدین صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لوگ کہتے ہیں علم قرآن، میں کہتا ہوں یہ غلط تعبیر ہے، علوم القرآن کہنا چاہیے، کیونکہ قرآن ایک علم نہیں، قرآن سارے علوم کا مجموعہ ہے. اور اس میں سے علماء نے جب اکٹھے کرنے، الگ الگ کرنے شروع کیے تو سینکڑوں علوم قرآن سے نکلے، اور قرآن کے بعد علیحدہ مضمون بن گئے، علیحدہ سبجیکٹ بن گئے، لیکن نکالا گیا ان کو قرآن سمجھنے کے دوران. قرآن مجید کی تفسیر میں سمجھ میں آئی علوم جو اللہ نے اس میں بیان فرما دیے ہیں. تو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ خیر یہ تو بہت بڑی بات ہے، ذوق و شوق کسی کو ہو جائے، قرآن سے عشق و محبت ہو جائے تو وہ اس کی طرف توجہ دیں گے. اب تو بھائی اہل علم بھی علوم قرآن کی طرف کچھ بھی توجہ نہیں دیتے، کیونکہ قرآن مجید صرف رسم رہ گئی نا. حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه. ایک وقت آئے گا میری امت کے اوپر جب اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، بس اسلام، ہاں اسلام مذہب ہے اور آپ کون ہیں؟ میں مسلمان ہوں، بس ختم. اسلام ایک مذہب ہے، میں مسلمان ہوں، ختم. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، نام رہ گیا ہے. اب اگر آگے سوال کیا جائے بھائی اسلام کس کو کہتے ہیں تو اسے حقیقت اسلام نہیں معلوم ہے. اگر اس سے سوال کیا جائے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں تو وہ مسلمان کی حقیقت نہیں جانتا، بس اتنا کہے گا میں مسلمان ہوں، ہمارا مذہب اسلام ہے، بس ختم. اس سے زیادہ نہیں، وہ بھی غنیمت ہے کہ جانتے ہیں. اور ابھی تو جو ہے جو لوگ اسلام کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں نے تو مدھیہ پردیش کے مدارس میں، دینی مدرسوں میں، مکتبوں میں جو حضرت مفتی محمد کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم الاسلام پڑھائی جاتی ہے، چھوٹی سی کتاب تعلیم الاسلام، جس میں مسلمانوں کو اپنا مذہب بتایا جاتا ہے، ان کا دین کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے. یہ کتاب کسی دوسرے کو نہیں پڑھائی جاتی اور کسی دوسرے کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ بھائی تم پڑھو تعلیم الاسلام، کسی کو مجبور نہیں. تعلیم الاسلام ہے، وہ اسلام کی تعلیم مسلمانوں کو پڑھایا جاتا ہے. لیکن وہاں بھی بعض لوگوں نے اس کتاب کے کچھ سوالات، کچھ جوابات کو نوٹ کر کے اسے بھی چیلنج کیا ہے کہ اس کے ذریعے مسلمان اس کتاب کے ذریعے نفرت پیدا کر رہے ہیں. مسلمان ہندوستان میں قومی یکجہتی کو ختم کر رہے ہیں اور اپنی برتری اور اپنی بالادستی قائم کر رہے ہیں. جیسے
RSS قائد نے 2 دن پہلے کہا کہ بس مسلمان بے فکر رہے، ڈرے نہیں، اتنا کریں کہ اپنی بالادستی چھوڑ دیں، اپنا بڑاپن چھوڑ دیں، غلام بن جانے اور ماتحت ہو جانے کو اختیار کر لیں، بس اتنا کر لیں اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ملک میں۔ تو یہ جو آئیڈیالوجی ہے، اس کو لے کر اب مدرسوں میں پڑھائے جانے والے میٹر پر، مدرسوں میں پڑھائے جانے والے مواد پر، مضامین کے اوپر بھی اعتراضات شروع کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے تو اب سوچا ہے کہ مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے، بین لگایا جائے، یہ نہ پڑھایا جائے، یہ نہ پڑھایا جائے۔ عالم اسلام میں اس سے پہلے پابندیاں لگ چکی، عالم اسلام میں ہندوستان سے پہلے پابندیاں لگ چکی ہیں۔ یہ قرآن کی آیتیں نہیں پڑھائی جائیں گی، یہ نبی کی حدیثیں نہیں پڑھائی جائیں گی۔ اب مسلم حکومتوں نے خود اس پابندیاں لگائی ہوئی کہ یہ آیتیں نہیں پڑھائی جائیں گی، جن آیتوں سے دنیا والوں کو دکھ ہو رہا ہے، وہ حدیثیں نہیں پڑھائی جائیں گی جن حدیثوں سے لوگوں کو آبجیکشن ہو رہا ہے، اعتراض ہو رہا ہے، اسے نہیں پڑھایا جائے گا۔ تو اب ہندوستان کے اندر بھی انہی سے سیکھ کے ان لوگوں کو خیال آ رہا ہے کہ صاحب یہ چیز ہم کو نہیں پسند ہے تو کیوں پڑھائی جا رہی ہے، یہ چیز ہم کو نہیں پسند ہے۔ لیکن کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے بھائی کسی کا بھائی مذہب دوسرے کو پسند نہیں آتا ہے، نہیں پسند آتا ہے تو کیا کریں؟ اگر ہم کہیں کہ مہابھارت میں اور ویدوں میں یہ باتیں پسند نہیں ہیں ہم کو، تو کیا آپ اس پہ پابندی لگائیں گے؟ اگر ہم کہیں کہ ویدوں کے اندر یہ بات پسند ہم کو نہیں پسند ہے تو کیا لگائیں گے پابندی؟ نہیں، اسلام میں ہے تو لگائی جائے گی پابندی، اور کسی مذہب میں ہے تو کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی، اس کی تعویل کی جائے گی، اس کی ضرورت کا اعتراف کیا جائے گا، اس کو کسی خاص قوم کا عقیدہ بتایا جائے گا۔ اور مسلمان بھی تو ایک قوم ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ قانون کہتا ہے اپنا مذہب پڑھ سکتے ہو، اپنا مذہب پڑھا سکتے ہو، اپنے اپنے مذہبوں کی دعوت بھی دے سکتے ہو، یہاں تک قانون نے بنیادی حقوق دے رکھے ہیں۔ لیکن قانون ایک طرف ہے، مشنری ایک طرف ہے، مشنری اپنا کام کر رہی ہے۔ تو اب تو یہ ہے کہ صاحب آپ کون ہیں؟ میں مسلمان ہوں، یہ بولنا بھی نفرت پر مبنی کہلایا جا رہا ہے، یہ بولنا بھی نفرت ہے اور نفرت پیدا کرنا ہے۔ تو ہماری کون سی کتاب ایسی ہے جس کو یہ لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ لیکن وہ تعلیم الاسلام جو مسلم بچوں کے لیے لکھی گئی تھی، 100 میں کتنے مسلم بچے پڑھتے ہیں؟ مسلمان کتنے پڑھتے ہیں؟ اور ان بچوں کے باپ کتنے ہیں جنہوں نے کبھی پڑھی تھی یہ تعلیم الاسلام؟ چھوٹے چھوٹے رسالے جس میں اپنے مذہب کے بارے میں بتایا گیا، کوئی مسائل نہیں، کوئی اختلافات نہیں، کچھ نہیں، بس مذہب اسلام کیا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے سوال جواب اگر ہم پوچھیں تو 50 برس کا مسلمان بھی بتانے کے موقف میں نہیں ہے کہ یہ سوال تعلیم الاسلام کا ہے جو مکتب میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، اس کا جواب 50 برس کے مسلمان سے پوچھا جائے، کوالیفائیڈ ہو، پوسٹ گریجویٹ ہو اور بڑی نوکری کر رہا ہو، کلکٹر ہو، ڈپٹی کلکٹر ہو، اس سے اس چھوٹی سی کتاب کے سوالات پوچھے جائیں تو جوابات نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بچپن سے اب تک مذہب کے نام سے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، اسلام کے نام سے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ جب پڑھا ہی نہیں ہے تو کہاں سے جواب دے سکتا ہے؟ لیکن ذرا شرم کرے مسلمان کہ جو آپ کو مٹانا چاہتے ہیں وہ آپ کی ہر کتاب پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کون سی بات پہ آبجیکشن کیا جا سکتا ہے، اس میں کون سی بات پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اسلام بچانے کے لیے مسلمان نہیں پڑھ رہا ہے، اسلام مٹانے کے لیے دشمن اسلام پڑھ رہا ہے۔ آپ کی ہر کتاب پڑھ کے دیکھ رہا ہے کہ یہ کون سی کتاب پہ پابندی لگاؤ اور کون سی کتاب کو فتنہ انگیز قرار دو، وہ پڑھ رہے ہیں، وہ جائزہ لے رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں جا کر کے۔ آپ نے آج تک جا کے نہیں دیکھا کہ مدرسے میں بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، کبھی جا کے نہیں پوچھا، باہر ہی بیٹھ کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں لیکن اندر جا کے کبھی نہیں پوچھا۔
اب ہمارے دشمن مدرسوں میں جا کر مل کر چائے پانی کر کے ان کے ساتھ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا کیا پڑھاتے ہیں، یہ کیا کتاب ہے، یہ کیا ہم کو ہندی میں مل سکتی ہے، کیا ہماری زبان میں دے سکتے ہیں آپ، پوچھ کے لے رہے ہیں، جا کے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن آپ کبھی نہیں گئے کہ مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے، ذرا جا کے معلوم کریں اور دیکھیں کہ یہاں کی تعلیم کیا ہے، یہاں کا نظام کیا ہے، نصاب کیا ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں، اپنے ہی گھروں میں سے اعتراضات کر رہے ہیں کہ صاحب یہ کیا پڑھ کے فائدہ ہوگا گا، یہ پڑھ کے بچہ کیا کمائیں گا، حافظ بن کے کیسے جئیں گا، عالم بن کے کیا دنیا میں منہ دکھائیں گا، قوم کا بوجھ بن جائیں گا اور فلاں ہوئیں گا۔ لیکن غیر مسلم سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے یہی اسلام کو باقی رکھا ہوا ہے، اگر اس کو ختم کیا جائے تو جڑ کٹ جائے گی اور اسلام کے باقی رہنے کے اسباب ختم ہو جائیں گے۔ یہ کوشش وہ کر رہے ہیں، ہمیں کیا فکر ہے سیکھنے کی؟ ہمیں تو کوئی فکر نہیں، بس فخر سے کہتے رہو ہم مسلمان ہیں، بس یہ کہتے رہو ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ کچھ نہیں پتا کہ اسلام کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیم کی حیثیت کیا ہے تو ہمیں کچھ نہیں پتا ہے۔ ہمارا من کرے تو مانو، نہیں من کرا تو چھوڑ دو۔ کیا ضرورت ہے کہ دین ہی پر چلے ہم؟ کیا ضرورت ہے کہ اسلام ہی پر عمل کریں؟ زمانہ ایک طرف جا رہا ہے، ہم کہاں اسلام کے پیچھے جائیں؟ اب تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں باقاعدہ طور پر اور لکھ رہے ہیں انگریزی اخبارات میں، کیونکہ اردو اخبارات اب تک تو قبول نہیں کرتے ایسے مضامین کو، لیکن انگریزی اخبارات میں لکھ رہے ہیں کھل کر کے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ان کا پیغام یہ ہے کہ بھائی جن چیزوں سے ملک میں دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو چھوڑ دو نا مسلمان، کائے کو مسلمان اس کے پیچھے پڑے ہوئے، چھوڑ دو نا مسلمان، چھوڑ دو مسلمان۔ یعنی ہم ہی کو نصیحت ہو رہی ہے کہ اپنا دین چھوڑ دو، اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں۔ ہمارا ہی پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے بھائی لوگوں کو داڑھی سے تکلیف ہے تو مت رکھو، کیا ضروری ہے رکھنا؟ اب لوگوں کو جو ہے قربانی سے تکلیف ہے تو قربانیاں بند کرو، کیا ضروری ہے جانوروں کا خون بہانا؟ کون سا عقل مندی کا؟ اتنا پیسہ مسلمان کیوں برباد کر رہے ہیں؟ مت برباد کرو۔ اب اگر لوگوں کو روزوں سے تکلیف ہے تو روزہ مت رکھو، اب لوگوں کو نماز سے تکلیف ہے تو نماز چھوڑ دو، اب لوگوں کو تو پھر آگے چل کر لا الہ الا اللہ سے سب سے زیادہ تکلیف ہے، لہذا لا الہ الا اللہ بھی چھوڑ دو۔ بولنے والے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے گھر سے ہر دہریہ پیدا ہو رہا ہے، ہماری قوم میں ہر ملحد پیدا ہو رہا ہے، ہر زندیق کھڑا ہو رہا ہے، ہر مرتد اور دشمن خدا اور رسول کھڑا ہو رہا ہے، ہمارے گھروں سے کھڑا ہو رہا ہے اور ہم ہی کو نصیحت کر رہا ہے چھوڑو 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 چھوڑو۔ کہاں تک چھوڑو گے؟ ایک دن آئے گا جب پورا دین پورا ایمان ہی چھوڑ دو۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ تم کو اے نبی، اللہ پاک ہمارے نبی سے فرما رہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی آپ کو بول رہے ہیں کہ یہ بات، یہ سمجھوتا کر لیں، یہ سمجھوتا کر لیں، یہ سمجھوتا کر لیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ میاں نے فرمایا کہ کہیں ان لوگوں کے ایمان لانے کی امید پر آپ سمجھوتوں کے لیے تیار نہ ہو جائیے، اس واسطے کہ یہودی کون ہیں آپ سے میں جانتا ہوں، نصارہ کون ہیں وہ آپ سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہ عیسائی بھی جو ہمدردیت کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں، اور یہ یہودی بھی جو عداوت کے ساتھ ہر ایک کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں، یہ دونوں قومیں آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ لن ترضى، جو لوگ عربی جانتے وہ سمجھتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں لن ترضى، لن ترضى کے معنی ہرگز راضی ہونے والے نہیں ہیں، ہرگز اے نبی آپ سے یہ خوش ہونے والے نہیں ہیں، آپ ان کی کوئی بات مان لے یہ خوش ہونے والے نہیں ہیں آپ سے۔ کب تک نہیں خوش ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کی ملت میں نہ شامل ہو جائے، تب تک یہ آپ سے ماننے والے نہیں ہیں۔ اگر نبی سے بھی یہ لوگ راضی ہونے والے نہیں تھے تو اس نبی کی امت سے کیا راضی ہونے والے ہیں؟ جب تک اپنا دین نہیں چھوڑو گے راضی ہونے والے نہیں۔ پھر حل کیا ہے اس کا؟ کوشش تو جاری ہے، آج بھی جاری ہے ان لوگوں کی۔ حل کیا ہے اس کا؟
تو حل اللہ نے 1450 سال پہلے نزول قرآن جہاں یہ بات بتا دی کہ کوئی یہودی آپ سے خوش نہیں ہے اور کوئی عیسائی بھی قیامت تک آپ سے خوش ہونے والا نہیں ہے، آپ سے ناراض ہی رہنے والا ہے، بس طرز عمل دونوں کا الگ ہے۔ یہودی عداوت اور دشمنی کے اظہار کے ساتھ آپ کے دشمن ہیں اور نصارہ محبت و خلوص کے ساتھ آپ کے دشمن ہیں دونوں دشمن آپ کے۔ کرنا کیا چاہیے؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یہ جواب دے دیجئے سب کو، ہر اس شخص کو جو اسلام سے ہٹانا چاہتا ہے آپ کو، ہر ایک کو جواب دے دیجئے ہدایت وہی ہے جو اللہ نے جس کو ہدایت کہا ہے، اور اللہ نے قرآن کو ہدایت کہا ہے، اور جو وہی قرآن کے علاوہ مجھے دی ہے اس کو ہدایت کہا ہے، جس کے مجموعے کو کتاب و سنت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کتاب و سنت کو ہدایت کہا ہے، بس یہی ہدایت ہے، اس سے ہٹ کے، اس سے ٹکرا کے تم جو بھی مانگو گے ہم اس کے لیے تیار نہیں، اس سے ٹکرائے بغیر تم جو چاہو گے ہم ہر قربانی تمہارے لیے دینے کو تیار ہیں، چاہے تم ایمان بھی نہ لاؤ تمہارے لیے ہم سب کچھ ہمدردیاں رکھتے ہیں، بشرطے کہ ہمارے دین سے مت ٹکراؤ۔ اگر ہمارے دین سے ٹکرا کے بات کرو گے تو ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں سبق سکھا دیا ہے، یہ سبق پڑھنے کا اب وقت آیا ہے۔ جب ہم سے طرف سے کہا جاتا ہے، اب پرائے تو پرائے اپنے بھی کہتے ہیں یہ چھوڑ دو نا، وہ چھوڑ دو نا، کیا رہ جائے، یہ کیا ضروری ہے، وہ کیا ضروری ہے، وہ کیا ضروری، سارے دین کو پوچھتے ہیں یہ کیا ضروری ہے، یہ کیا ضروری ہے۔ اب بھائی ضروری نہیں تھا تو دین ہی کیوں بنا تھا؟ وہ ضروری نہیں تھا تو کل کے مسلمان کیوں عمل کرتے تھے اس پر؟ ضروری نہیں تھا تو صحابہ کیوں چلتے تھے اس کے اوپر؟ تابعین کیوں ضروری سمجھتے تھے؟ محدثین کیوں ضروری سمجھتے تھے؟ مجتہدین کیوں ضروری؟ سارے مسلمان ضروری سمجھتے آئے، ان کو بھی اب کہتے ہیں لوگ کیا ضروری ہے، چھوڑ دو نا بھائی، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو چھوڑ دو نا، کیا ضروری ہے، کیا ضروری ہے، بس اب کچھ ضروری نہیں ہمارے پاس۔ اور جو لوگ ضد کر رہے ہیں خامخواہ، ان کو کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ کیا ضروری ہے کہ وہ اس پہ ضد کرے؟ وہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے دوسروں کے خاطر؟ تو دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہن ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے، وہن پیدا ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی سنائی، ایک خبر دی آنے والے دور کی۔ اس کے اندر یہ فرمایا کہ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے تم لوگوں کے اوپر کہ لوگ جو تم کو مٹا دینا چاہتے ہیں وہ آپس میں اس طریقے سے اکٹھے ہو جائیں گے جیسے دسترخوان پر بھوکے جمع ہو جاتے ہیں۔ دسترخوان بچھا دیا جائے اور اس کے اوپر کھانا لا کے رکھ دیا جائے، اب بھوکے لوگوں کو کھانے کی اعلان کر دیا جائے تو جیسے بھوکے دسترخوان پر گر پڑ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھکا دے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس طرح تم کو مٹانے کے لیے قومیں آپس میں ایک دوسرے کو پیچھے ڈھکیل کے آگے بڑھیں گی، نہیں ہم مٹائیں گے، ہم مٹائیں گے، ہم مٹائیں گے۔ اور بھوکے جیسے دسترخوان پہ گرتے ہیں ایسے مسلمانوں کے خلاف دشمنان اسلام اکٹھے ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ خبر صحابہ کرام کے لیے تو عجیب تھی، صحابہ نہ کسی سے ڈرے نہ کسی سے ڈرنے والے تھے، صحابہ کے لیے عجیب تھی یہ خبر، جنہوں نے بڑی قوموں سے ٹکر لی، جنہوں نے اس زمانے کے سپر پاورز کو ناکو چنے چبوا دیے، وہ صحابہ یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے یا رسول اللہ؟ کیا اس وقت میں ہم لوگ بہت تھوڑی مقدار میں ہوں گے کہ لوگ بڑی مقدار میں ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں؟ کیا ہم اس دن تھوڑی مقدار میں ہوں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی مقدار میں نہیں ہوں گے، اس دن تم لوگ تو بہت بڑی اکثریت ہوگی، تم بہت بڑی تعداد میں رہو گے۔ اس زمانے میں جب یہ ہو رہا ہوگا تم کم نہیں ہوگے، اقلیت نہیں ہوگے، تم بہت بڑی مقدار میں اور بہت بڑی تعداد میں موجود رہو گے۔
لیکن غصہ ان کا غصہ اس سیل، تمہارا بھرم بس اتنا ہوگا جیسا سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، بس اتنا بھرم ہوگا تمہارا۔ سیلاب، بارشیں ہوئی، پہاڑوں پر سے بلند مقامات سے پانی نیچے آ کر کے نشیب کی طرف جاتا ہے، تو وہ بہت بڑی تعداد ہو جاتی، مقدار ہو جاتی ہے، بڑی مقدار میں بہتا ہے، اس کو ہم سیلاب کہتے ہیں۔ جب سیلاب آتا ہے یا سمندر کی موج نکل کر باہر گر جاتی ہے تو سیلاب اپنے اوپر سب کچرا بستیوں کا بہا کے لے جاتا ہے، ساری بستی کا کچرا اس کے اوپر بہتا رہتا ہے، اور اس میں جھاگ، کف بہتا رہتا ہے اور نیچے سے پانی ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جیسے سیلاب کے پانی کے اوپر خس و خاشاک اور کچرا بہہ رہا ہوتا ہے، کف اور جھاگ بہہ رہا ہوتا ہے، ایسے تمہاری پوزیشن ہوگی اور تمہاری ویلیو ہوگی اور تمہاری حیثیت ہوگی، اگرچہ کہ تم بڑی تعداد میں ہو، بڑی تعداد میں ہوگے۔ ملک میں ہم 25 کروڑ کی تعداد میں ہیں، دنیا میں ہم دنیا کی 25% سے زیادہ آبادی بن گئے ہیں، لیکن غصہ ان کا غصہ اس سیل، کوئی وزن ہمارا نہیں، کوئی وزن ہمارا نہیں رہ گیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ تو فرمایا کہ تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ وہن تو نئی بیماری ہے، اب تک سنا نہیں ہم نے، یہ کون سی بیماری ہے؟ اس بیماری کی تعریف کیجیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی بے جا محبت اور موت سے ڈر، خوف۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، اس کے مجموعے کو 3 حرف کا ایک لفظ ہے وہن۔ وہن، واو ہے نون، وہن۔ وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، جب قوم مسلم کے اندر موت کا ڈر پیدا ہو جائے گا اور دنیا کی محبت سر چڑھ جائے گی تو پھر یہ وہن میں مبتلا ہو جائے گی۔ جب وہن میں مبتلا ہو جائے گی دنیا کی قوموں میں اس کی حیثیت جھاگ اور خس و خاشاک کی طرح ہو جائے گی، گھاس کے تنکوں کی طرح بے حیثیت ہو جائے گی یہ قوم، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور کوئی اس کو اہمیت دینے والا نہیں ہوگا۔ جب مسلمان تھے، نہ موت سے ڈرتے تھے، نہ دنیا کے چاہنے والے تھے، آخرت کے طلبگار تھے، اللہ کے پیارے تھے، تو اس وقت میں اس قوم کو دوسری قومیں نہ صرف یہ کہ تکلیف نہیں دیتی تھیں بلکہ اس قوم کی پرستش و پوجا تک کرنے کے لیے تیار تھی۔ کبھی پوجے جاتے تھے، کبھی پوچھے بھی نہیں جاتے، اگرچہ کہ ہمارا پوجا جانا بھی اللہ کو منظور نہیں ہے، وہ بھی بہت بڑی معصیت و بہت بڑا گناہ ہے، وہ شرک ہے، کسی کو پوجو، وہ شرک ہے، سوائے اللہ کے کسی کی پوجا نہیں، سوائے اللہ کے کسی کی وندنا نہیں، کسی کی عبادت نہیں، صرف اللہ کی۔ لیکن حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو قوم پتھر کو، چوہے کو اور چپکلی کو پوجتی ہو، وہ قوم اللہ کے نیک بندوں کو پوجنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہو جائے گی؟ ان کا تو سب تخیلات و تصورات پر دھرم بنا ہوا ہے، یہاں تک ان کی حالت ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم ہی نہیں دین پر ہوں گے، ہم ہی دین پر قائم نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے اندر مضبوطی کیسے آئے گی؟ اللہ پاک نے سورۃ الکہف کے اندر ایسے واقعات نازل فرمائے جس کے پڑھنے سمجھنے کے بعد آدمی کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی اور موت کا ڈر ختم ہو جائے گا، بشرطے کہ پڑھیں، سمجھیں، جانیں کہ اس میں اللہ نے بیان کیا کیا ہے۔ پہلے مسلمانوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، عمریں گزر جا رہی ہیں، دیکھ کے پڑھنا بھی نہیں آتا، ناظرہ قرآن پڑھنا،
عمریں گزر گئی. اس وقت کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے. اگر کسی آدمی کو جائزہ لینا ہو تو کہیں 100 آدمیوں کو جمع کر لو، اپنے خاندان فیملی ہی کے 50-60 آدمیوں کو جمع کر لو اور قرآن سن کے دیکھو کہ قرآن پڑھنا آتا ہے. خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کتنے مسلمانوں کو آتا ہے. قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، عمریں نکل جا رہی ہیں، سیاہ بال سفید ہو گئے ہیں، جوانی بڑھاپے میں ڈھل گئی ہے، موت سر پہ آ گئی ہے، اب بھی تک قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا. پڑھنا، دیکھ کے صرف پڑھنا، یہ بھی نہیں آتا. اب پڑھنے کے بعد سمجھنا ہے. تو یہاں تک ہی نہیں پہنچا تو اور آگے کیا پہنچے گا. قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھنا فرض عین ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ٹھہر ٹھہر کے عمدہ طریقے سے پڑھیے. اور میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ترتیل کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے تھے، اگر کوئی حروف کو گننا چاہے تو گن سکتا تھا. ایسے حضور علیہ السلام قرآن کو سنوار کے پڑھتے تھے. یہاں بغیر سنوارے پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہے، سنوار کے پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، بغیر سنوارے پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہے قرآن مجید. ہم سمجھ رہے ہیں اللہ پاک مدد کیوں نہیں کر رہا ہے. ہمیں شکوہ ہے کہ اتنی مصیبت میں مسلمان ہیں، اللہ کی غیبی مدد و نصرت کیوں نہیں آ رہی ہے. لیکن اللہ کو کیا کیا آپ سے شکایت ہے، کبھی یہ بھی سوچا؟ اللہ کو ہم سے کتنی شکایتیں ہیں. اللہ کو یہ شکایت ہے کہ میرا بندہ نماز بھی نہیں پڑھنا چاہتا. اللہ کو یہ شکایت ہے کہ میرے بندے کو میرا کلام پڑھنا بھی نہیں آتا اور سیکھنا بھی نہیں چاہتا. اللہ کو یہ شکایت ہے کہ میرے بندے حلال میں موجود ہونے کے باوجود حرام کھانا چاہتے ہیں، حرام کھا رہے ہیں. ناجائز آمدنیوں کے ذریعے کتنے ڈوب رہے ہیں، کتنے مر رہے ہیں، کتنے کھپ رہے ہیں. جو نیا دھندا کاروبار آ جائے یہ اطمینان کیے بغیر کہ اسلام میں اس کی کیا پوزیشن ہے، بس شروع پیسے لگانا لگا رہے ہیں اور کروڑوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں مسلمان. پھر بھی وہی دھندے کر رہے ہیں، پر اللہ کے بتائے ہوئے جائز و حلال طریقے پر کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مسلمان. جلد بازی ہے. خلق الانسان عجولا، ایسی جلد بازی کہ بس اب دیکھتے دیکھتے میں 1 مہینے میں بہت مالدار ہو جاؤں، دیکھتے دیکھتے دولت مند ہو جاؤں. اچھے خاصے گھرانے کا ایک نوجوان بس یہ کرنسی وہ کرنسی، یہ نکلا وہ نکلا، اس میں ڈال کر بس چاہتا تھا کہ سال 2 سال 5 سال میں کروڑ پتی بن جاؤں. تو خود بھی ڈوبا، اپنے خاندان کے دوستوں کے احباب کے کروڑوں روپے ڈبا کر اب حیران پریشان اور خودکشی کر لوں کہ مر جاؤں کہ کہیں بھاگ جاؤں کہ سولی پہ لٹک جاؤں کہ کیا کروں. بس اس کے اندر یہ مصیبت میں کون لایا؟ آپ خود آئے، اللہ تو نہیں لایا. اللہ پاک نے تو بڑا اچھا پیارا طریقہ سکون سے زندگی گزارنے کا دیا ہے اپنے حبیب کی شکل میں اور ان کی تعلیمات کی شکل میں. مگر ہم کو نہیں چاہیے نا نبی کی تعلیمات، ہم کو نہیں چاہیے اسلامی احکامات. ارے کیا حلال حرام لے کے بیٹھے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. بینکوں سے سود لے لے کر کے کتنے بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں لوگ. یہ حلال حرام کیا ہے؟ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، دنیا کہاں سے کہاں چلے گئی. ارے بابا اگر اللہ رب العزت نے کسی کی غذا غلاظت بنا دی ہے تو وہ غلاظت کھا کے ہی پرورش پائے گا نا. خنزیر کیا کھا رہا ہے، کتے کیا کھا رہے ہیں؟ جس کی غذا اللہ نے جو بنائی ہے وہی کھا کے پرورش پا رہے ہیں، موٹے مستنڈے ہو رہے ہیں. لیکن اگر یہی آپ بکری کو کھلا دو تو بکری نہیں کھا سکے گی، وہ مر جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے اللہ نے حلال مومنین کے لیے رکھا ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر تم صرف خدا ہی کو پوجتے ہو تو ہماری دیوی صرف طیبات کھا سکتے ہو، پاکیزہ چیزیں پی سکتے ہو، پاکیزہ چیزیں کھا سکتے ہو. نہ ناپاک کھانے کی اجازت ہے، نہ ناپاک پینے کی اجازت ہے، نہ ناپاک کو برتنے کی اجازت ہے.
کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے دنیا کی سب سے بھلی چیزیں تمہاری روزی بنائی دی، اللہ نے دنیا کی سب سے پاکیزہ چیزیں تمہاری روزی بنا دی، شکر ادا کرو۔ اگر تم اسی کے بندے ہو تو نہ حرام کھاؤ، نہ پیو، نہ پہنو، نہ کماؤ، نہ لو، نہ دو۔ اگر تم اسی کے بندے ہو، اور اگر تم اللہ کے بندے نہیں ہو تو جو چاہے کرو۔ تو جو اللہ کے بندے نہیں ہیں ان کو دیکھ کے ہمارے منہ میں کیوں پانی آ رہا ہے بھائی؟ اللہ نے ان کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھی۔ وہ خبیثات کھائیں گے، خبیثات کھائیں گے، خبیث عمل کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں ہیں، اللہ کی ہمدردی اور مہربانی کے قائل نہیں ہیں، اللہ کے خالق و مالک ہونے کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کو نہیں مانتے، الہ واحد ہونے کو نہیں مانتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خبیث بندے ہیں۔ اور جنہوں نے مان لیا سچائیوں کو وہ اللہ کے نزدیک طیب بندے ہیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اللہ تعالیٰ نے پاک کے لیے پاک اور ناپاک کے لیے ناپاک کر دیا ہے۔ کھانا پینے میں بھی یہی ہے، جو ایمان والے ہیں وہ حلال طیب کھا سکتے ہیں، بس حرام جس کو اللہ نے کر دیا وہ نہیں کھا سکتے، اور جو بے ایمان ہیں ان کی مرضی، بھائی جو چاہے کھائیں۔ ان کو تو اگر وہ توبہ نہیں کریں گے، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگر وہ اللہ کے وفادار نہیں بنیں گے تو ان کا اللہ کا معاملہ ہے، مرنے کے بعد اللہ کو ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہو کرے گا، اور اس کو اللہ نے قرآن میں ڈکلیئر کر دیا، اعلان کر دیا۔ جو ہدایت کے بغیر آئیں گے ان کا کیا حشر ہوگا، جو ہدایت کے ساتھ آئیں گے ان کا کیا ہوگا، سب انجام اللہ نے بتا دیے قرآن میں۔ اس لیے گندی چیزوں سے اپنے کو دور رکھنا چاہیے۔ لوگ پریشان ہیں، حیران ہیں، مائیں فون کرتی ہیں کہ مولانا صاحب بچہ جو ہے بہت شراب پی رہا ہے، بہو نہیں رہنا چاہ رہی گھر میں، کیا کروں؟ کئی دن سے مسلسل بعض لوگ پوچھ رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً لوگ پوچھتے رہتے ہیں ہمارے ہاں کیسے آ گئی شراب؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں کیسے آ گئی؟ لیکن آ گئی ہے مسلمانوں کے اندر۔ ایک خاتون نے فون کیا، بیوی نے شوہر کے بارے میں، کہ کیا کریں، آپ بولیے کہ اب میں کیسے رہوں، کب تک رہوں ایسے آدمی کے ساتھ؟ میں چاہتی ہوں کہ میں علیحدگی اختیار کر لوں، اس لیے کہ اصلاح کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہے۔ عورت ہے نفرت کر رہی ہے حرام سے، لیکن مرد ہے اس میں مبتلا ہے، اس کے اندر پڑا ہوا ہے۔ کیسے مسلمانوں کے سماج میں یہ گندگی آ گئی جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے حدیث صحیح کے اندر، جو شخص دنیا میں شرابی ہے اور شراب پیتا رہتا ہے، توبہ نہیں کر کے مر جائے گا تو اللہ تعالی جہنمیوں کا پیپ اس کو پلائیں گے۔ جہنمیوں کا پیپ، جہنمی سوزش کی وجہ سے، جلنے کی وجہ سے، ان کے زخموں کی وجہ سے، ان کی سڑان کی وجہ سے، جو گندی چیزیں نکل کر کے کہیں جمع ہو رہی ہوں گی جہنم میں، وہ پینا پڑے گا ان کو جو دنیا میں شراب پیتے ہیں، کیونکہ شراب گندی چیز ہے جو انسان کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ جو چیز اللہ نے حرام کی وہ اس کا مالک ہے، خالق ہے، اسے معلوم ہے کہ اس میں نفع ہے کہ نقصان ہے، اس کو معلوم ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اگر تم فلاح و کامیابی چاہتے ہو تو ایک تو جوئے کے کام چھوڑو، جو دھندا کاروبار جوئے کی بنیاد پہ ہو رہا ہے اس کو چھوڑو، اور نشے کو چھوڑو، خمار کو چھوڑو، قمار کو چھوڑو۔ قمار قاف سے، جوا، اور خمار خے سے، نشہ۔ خمار چھوڑ دو، قمار چھوڑ دو،
لعلکم تفلحون، فلاح پا جاؤ گے۔ لیکن چھوڑنا تو دور کی بات ہے، مسلمانوں کے سماج میں دن بدن اضافہ ہے، جوئے والے کاروبار بھی چل رہے ہیں، بعض نمازی حاجی بھی کر رہے ہیں، اور یہ شراب آ گئی، کیسے آ گئی، چھوڑنے کو تیار نہیں، کاروبار کر لے رہے ہیں، کما رہے ہیں اور نشہ کر رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں۔ بال بچے کدھر ہیں، بیوی کدھر ہے، بچے کدھر ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ ان نشے بازوں کو کیا فکر ہے کہ ان کی بیوی کہاں کہاں جا رہی ہے؟ ہیں اللہ کے ایسی بندیاں بھی جو اللہ کا خوف لے کر سہم کر زندگی گزار رہی ہے، لیکن پھر ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ شوہر کو جب ان کی طرف توجہ نہیں اور پی کے پڑا رہتا ہے تو وہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائے۔ انسان ہے، انسان کے سینے میں دل ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں۔ کوئی پیار کی محبت کی بات کرتا ہے، شوہر سیدھی سی بات بھی نہیں کرتا، تو جو دوسرا محبت سے بات کر رہا ہے دل تو اسی کی طرف جھک جائے گا، دل تو دل ہی ہے نا۔ کیا ہوگا؟ نہیں، اسے کچھ پرواہ نہیں ہے شراب کی وجہ سے کہ بیوی کہیں کسی دوسرے کے ساتھ تو نہیں بھاگ جائے گی، ڈر ہی نہیں ہے۔ بچے کدھر جائیں گے؟ آوارہ ہو جائیں گے، فٹ پاتھیے ہو جائیں گے، پاکٹ پلیئر ہو جائیں گے، بدماش ہو جائیں گے۔ ہو جانے تو کیا کرنے کا ہے؟ بچے پیدا کیا اور چھوڑ دیا اور خود نشے میں دھت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمان کبھی اس کے نام سے بھی نفرت کرتا تھا، نام سے بھی مسلمان کو نفرت تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی اس دور میں، ایک ایک برتن کا نام لے کر ان کے استعمال پر پابندی لگا دی، ایک ایک برتن کا نام لے کر۔ بعض مرتبہ گفٹ ملتے ہیں لوگوں کو، بڑی بڑی قیمتی چیزیں، اور اس پر کسی شراب کا اشتہار ہوتا ہے، چھوٹی سی چٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، پرنٹ ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ محدثین و فقہا یہ فرماتے ہیں یہ پابندی ایک مصلحت سے تھی اور ختم ہو گئی، لیکن نفرت شراب سے اتنی مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ذریعے سے شراب کی تشہیر کو بھی برداشت نہ کرے۔ جب اس کے گلاس پہ پرنٹ ہے اور وہ اس میں پانی پیش کرے گا تو تشہیر تو ہو رہی ہے۔ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں اور ظلم کے کاموں میں مددگار مت بنو۔ یہ بہت قیمتی سیٹ ہے یہ۔ اگر قیمتی ہوگا تو کیا کریں گے؟ اللہ کی رضا اور ناراضگی سے بھی زیادہ کوئی قیمتی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ کوئی قیمتی ہے؟ دل میں اگر اللہ کی عظمت و معرفت ہوتی تو قیمت کی کیا حیثیت ہے؟ کروڑوں کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم انگلینڈ میں ایک نوجوان کے پاس گئے، ان کے گھر پر انہوں نے دعوت رکھی تھی، بہت بڑا دولت مند آدمی تھا، اس کی دکان ہی سمندر کے اندر تھی۔ اس سے آپ اس کے کر و فر اور دولت مندی کا اندازہ کریں۔ ان کے گھر میں گئے تھے تو ایسے علاقے میں ان کا مکان تھا جہاں بڑے بڑے کروڑ پتیوں کے ولاس تھے، بڑے بڑے، عام کالونی میں نہیں تھا، وہ بہت بڑے علاقے میں۔ وہاں گئے، ان کا اپنا شاندار گھر تھا، کھانا وانا کھلایا۔ وہاں پر کانسے کے قیمتی مورتیاں رکھی ہوئی، انتہائی قیمتی مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ بات آئی ایسے ہی کھاتے کھاتے کہ یہ مورتیاں کیوں آپ نے گھر میں رکھی ہیں؟ بڑی خوبصورت اور بہت شاندار مورتیاں رکھی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ گفٹ میں مجھے ملے ہیں، پارٹیز میں یہاں وہاں جاتا ہوں تو وہاں گفٹ میں ملے اور یہ بہت قیمتی ہے۔ ایک کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستانی 1 کروڑ روپے کی، لیکن یہ گفٹ میں آئے ہیں تو ایسے ہی جمع کے رکھ دیا ہوں سجا کر۔ جب انہیں بتایا گیا کہ فرشتے نہیں آتے، مجسمے گھروں میں نہیں رکھے جاتے، تصویریں گھروں میں نہیں رکھی جاتی، اور پھر اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے، آگے چل کے لوگ مشرک بن جائیں گے، انہی چیزوں کو نسلیں پوجنا شروع کر دیں گی۔ شرک شروع اسی طرح ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، پھر ہمارے گھروں میں بھی نسلوں میں شروع ہو سکتا ہے۔
تو پڑھا لکھا آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا، بات اس کی سمجھ میں آ گئی نوجوانی کے جنون جذبات کیسے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم کھانا کھا کے نکلے، رخصت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میں آج ہی اپنے گھر سے نکال دوں گا اور سمندر میں پھینک دوں گا، یعنی کسی دوسرے کو بھی نہیں دوں گا، جب اتنی بری چیز ہے تو ہم اسے نہیں رکھیں۔ تو کروڑوں کی چیز بھی اگر اللہ ناراض ہے تو جس کو اللہ کی قدر معلوم ہے وہ اس کی قدر کچھ بھی نہیں سمجھتا، اللہ کی قدر کے سامنے وہ نکال کے پھینک سکتا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ پھوگٹ کی فری کی تصویر جو ہمارے موبائل میں ہے نکال دو بھائی، اسی سے شرک کے راستے کھلتے ہیں، ختم کرو۔ نہیں، وہ اپنے اسٹیٹس پہ رکھا ہوا ہے۔ کس کی ہے؟ لوگ دینداروں کی رکھے ہوئے ہیں، بزرگوں کی رکھ رہے ہیں، اللہ والوں کی، عالموں کی، اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بس محبت ہے۔ جی نہیں، یہ محبت آگے بڑھے گی اور ایک دن شرک کرائے گی اور ایک دن ان کی پوجا پر مجبور کرائے گی۔ اگر یہاں نہیں بچو گے تو آگے بڑھ کے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ تصویر کسی کی بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تصویر اپنے فونوں میں رکھنا، اپنے بچیوں کے، اپنے بچوں کے فونوں میں، لوگوں کے فون آتے ہیں بیٹی کی تصویر لگی ہے۔ ارے بھائی، بیٹی تو چھپانے کی چیز ہے، بیٹی سارے عالم کو دکھانے کی چیز ہے۔ کہاں عقل ماری گئی ہے مسلمانوں کی؟ مسلمان کیا سوچتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں؟ یہ ایک دولت ہے جس کو چھپا کے رکھنے کے لیے کہا گیا، یہ ایک قیمتی سرمایہ ہے جس کی حفاظت کا حکم دیا گیا، اور تم اسے لے کر کے چلا رہے ہو۔ اور چلانے والے کون ہیں؟ تو سب مسلمان ہیں، ایسے مسلمان بھی نہیں، نمازی مسلمان ہیں، دین پسند مسلمان ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے میرے دوستو، میں آج آپ لوگوں سے جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ سورہ کہف کو پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ ہر جمعے کو سورہ کہف پابندی سے پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ صبح ہونے کے بعد کسی بھی وقت پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو، مسجد میں پڑھنا کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے، کہیں بھی پڑھ لو۔ شام تک غروب سے پہلے کسی وقت بھی پڑھ لو، بہتر ہے جمعے سے پہلے پڑھ لو۔ اور جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی لٹا کے ہم سے کچھ نہیں مانگا، البتہ یہ فرمائش کی ہے کہ درود شریف جمعے کے دن کثرت سے پڑھو۔ خالی وقت بھی پڑھتے رہو، ہر دن پڑھتے رہو، لیکن جمعے کو کثرت سے پڑھو درود شریف۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت، فضول بکواس، فضول باتیں کرنے کے بجائے اگر ہم درود شریف پڑھیں تو کیا مشکل کام ہے۔ ایک نوجوان آئے ملاقات کے لیے تو میں نے کہا بھائی میں کچھ مصروف ہوں، کام کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، آپ باہر بیٹھ کر کے یہ تصویر لے لیجئے، درود شریف پڑھ لو 500 دفعے۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے، انہوں نے کہا کہ پڑھ لیا۔ ان کا پڑھ لیا، گھڑی دیکھا، آدھا گھنٹہ لگا، آدھا پون گھنٹے کے اندر 500 دفعے درود شریف پڑھ لیا۔ کتنی بڑی دولت حاصل ہو گئی، 500 دفعے اس نے درود شریف پڑھا ہے، اور اللہ رب العزت نے کتنا اس کے اوپر اب رحم فرمایا ہے۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، نبی نے فرمایا جو ایک دفعہ مجھ پر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے گا، چند سیکنڈ میں کہہ دے گا، 10 رحمتیں اللہ اس پر نازل فرمائیں گے۔ آج اس دور میں ہم اللہ کے رحم و کرم کے کتنے محتاج ہیں، اور اتنی آسانی سے بھی ہم کو رحمت مل سکتی ہے، لیکن ہم رحمتیں نہیں لے رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرائض واجبات چھوڑ کے ہم یہ کام کرتے بیٹھیں۔ فرائض واجبات کے بعد جو کمپلسری اور لازمی کورس ہے عبادت کا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، سب کو کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ہم کریں۔ تو درود شریف، سورہ کہف کا پڑھنا، پھر سورہ کہف کو سمجھنا، اس کا اہتمام کریں، ہر مسلمان کرے۔ بالخصوص میں ہمارے نوجوان بچوں سے کہوں گا کہ آپ 1 2 3 4 مرتبہ بستی میں کسی بھی عالم کو پکڑ کے اس سے خواہش کیجئے کہ ہم لوگ جڑتے ہیں، ہم کو سورہ کہف کی تفسیر بتا، سورہ کہف کی تفسیر سنو، بہت نفع ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ جتنی مشکلات دین پر ثبات میں محسوس کر رہے ہو، سب مشکلات ہوا ہو جائیں گی، اور آپ اپنے اندر ایک انرجی، ایک طاقت، ایک پاور محسوس کریں گے، اور من کہے گا دنیا کی کوئی طاقت مجھے خدا کی توحید سے ہٹا نہیں سکتی، اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اپنے نبی کی محبت سے ہٹا نہیں سکتی، یہ دل کہے گا۔ اگر آپ وہ سب واقعات کو سمجھ لو جو اللہ نے سورہ کہف میں بیان فرمائے ہیں، ان چند نوجوانوں کا واقعہ جو ایک جابر ظالم مشرک بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے گئے تھے، مگر توحید پرست تھے،
ان کی ہمت کا واقعہ تفصیل سے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے واقعہ بیان فرمایا دو لوگوں کا، ایسے دو لوگ، ایک امیر تھا اور متکبر تھا، اور بے ایمان و کافر تھا، اور ایک غریب تھا، مسلم تھا، اور عاجز تھا، متواضع تھا، دونوں مگر دوست تھے۔ ان دوستوں کا انجام کیا ہوا، اس انجام کو اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ ایسا عبرتناک انجام ہے، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور آدمی کا دل اللہ کی ذات عالی سے مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی قدرت، عظمت، طاقت، قدرت کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے ان ھذا لہو القصص الحق، یہی سچی کہانیاں ہیں، یہی سچے واقعات ہیں جو میں نے نازل فرمائے ہیں۔ اور اسی میں اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی مثال دی ہے۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات، اور ملاقات کے بعد ان کی صحبت، اور اس اثناء میں پیش آنے والے 3 عظیم الشان واقعات جو آدمی کے ایمان و یقین کو ثریا تک پہنچانے والے ہیں، ایسے یقین واقعات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمائے، اس میں عبرتیں رکھیں، اس میں سبق رکھیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک بادشاہ کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ اس بادشاہ نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تائید و مدد سے دشمنوں سے انسانوں کو بچایا اور محفوظ کیا۔ ذوالقرنین، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 سفروں کا تذکرہ فرمایا، ایک اس کا مشرق کا سفر، انتہائی مشرق کا، اور انتہائی مغرب کا سفر، اور ایک درمیانی سفر۔ تینوں سفروں کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا سورہ کہف کے اندر۔ اس پر سورہ کہف ختم ہو گئی، اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو متوجہ کیا اور بتایا کہ اگر تم آخرت کے خسارے اور گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب اور بامراد ہو کر جانا چاہتے ہو تو تم شرک سے اپنے کو بچا لو۔ اگر تم شرک سے بچ گئے تو پھر کامیابی میں کوئی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے حق کی حفاظت کر، اللہ تیرے حق کی حفاظت کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کا ہم پر کیا حق ہے، ہمارا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو فرمایا اللہ کا تم پر حق یہ ہے کہ تم شرک مت کرو اللہ کے ساتھ، اور اللہ کا تم پر حق یہ ہے، تمہارا اللہ پر حق یہ ہے کہ اگر تم شرک نہیں کیے تو تمہاری بخشش ضرور فرمائے گا، تمہاری مغفرت ضرور کرے گا، یہ اللہ پر تمہارا حق ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں خالی مندر میں جانے کو شرک کہا جاتا ہے۔ اب تو اللہ بچائے کتنے مسلمان وہ بھی کر رہے ہیں، بس وہ رواداری کے نام پہ، یکجہتی کے نام پر، امن و امان کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا بہانے ہیں، ان بہانوں سے صریح شرک کرتے ہوئے مسلمانوں کے سیاسی لیڈر، قائدین دکھائے جا رہے ہیں باقاعدہ میڈیا میں، اور وہ جا کر کے صریح شرک بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ہم لوگ بہت سے جیسے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں صریح شرک تو نہیں کرتے، مگر بہت سے ایسے کام ہیں جو مشرکانہ اعمال ہیں اور ہمیں اس کا علم نہیں ہے اور ہم اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں دیکھے گا کہ بھئی تم کو نہیں معلوم تھا، دین سیکھنا تو فرض ہے نا۔ ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، نفاق کیا ہے، اخلاص کیا ہے، سب مسلمانوں کو معلوم رہنا چاہیے۔ نہیں معلوم ہونا کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے ان سب چیزوں کا علم حاصل کریں گے اور اس کے لیے علماء سے قریب رہیں گے، ان سے دوستی کریں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بچیں گے شرک سے، کفر سے، نفاق سے، اور اس سے بچیں گے تو انشاءاللہ کتنے بھی بڑے گناہ گار ہوں گے اللہ کریم معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سزا دے کے معاف کرے گا یا بغیر سزا دیے معاف کر دے گا، مگر معاف کرے گا اللہ رب العزت، اگر ہم ایمان سلامت یہاں سے لے جا سکیں۔ اس وجہ سے بھائی اس کی طرف توجہ دیجئے، دھیان دیجئے، اور قرآن مجید سے اپنے کو قریب کیجئے، مانوس کیجئے، اور قرآن کریم کو سمجھیے۔ قرآن میں جو طاقت ہے ہم کو بدلنے کی، دنیا کی کسی کتاب میں وہ طاقت نہیں ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو تاثیر رکھی ہے وہ دنیا کے کسی قول میں، کسی کی زبان میں وہ تاثیر اللہ پاک نے نہیں رکھی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے اور اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو جوڑ لو اور قریب کر لو، یہی نجات ہے اور یہیں سے ہماری حفاظت ہے۔ اس کے علاوہ جہاں جائیں گے وہاں مار ہی کھائیں گے،
اور ذلیل ہی ہوں گے، کوئی عزت نہیں ملے گی، کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔